صفات کی سیریز کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا تھا کہ صفات سے مراد حروف کو ادا کرنے کا طریقہ ہے، اور صفات کی 2 اقسام ہیں، وہ صفات جن کے الٹ یعنی اضداد موجود ہیں اور وہ صفات جن کا کوئی الٹ نہیں ہے۔ ہم نے ان صفات سے شروعات کی تھی جن کے اضداد موجود ہیں، اور ہم نے پہلے جوڑے کا احاطہ کیا تھا جو کہ الہمز بمقابلہ الجہر تھا، اور آج ہم دوسرے جوڑے کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ ہے الشدہ بمقابلہ الرخاوہ یا الرخوہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے شدہ سے شروع کرتے ہیں۔ عربی میں شدہ کا مطلب مضبوطی یا سختی ہے، لیکن تجوید کی اصطلاح میں یہ انحباس صوت یعنی آواز کو روکنے کو ظاہر کرتا ہے۔ تو حرف شدید سے مراد ایک ایسی آواز ہے جو جھٹکے یا دباؤ کے ساتھ رک کر ادا ہو۔ تو دباؤ والی آواز کیا ہے؟ اپنے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ آواز کا ایک اچانک جھٹکا ہوتا ہے جو تھوڑی سی قوت کے ساتھ خارج ہوتا ہے، اور کسی آواز کو شدید بنانے کے لیے اسے 2 مراحل میں پیدا کیا جاتا ہے۔ پہلے سانس کی ہوا کے بہاؤ کو روکنا جو مخرج پر ہوتا ہے اور ایک طرح کا دباؤ پیدا کرتا ہے، اور پھر دوسرا اچانک اس ہوا کو چھوڑ دینا۔ یہ دباؤ والی کارروائی 2 کاموں سے مل کر بنتی ہے، پہلے روکنا اور پھر فوراً چھوڑنا، اور قدرتی طور پر اس قسم کی آوازیں جاری رہنے والی نہیں ہوتی، یہ بس ادا ہوتی ہیں اور پھر رک جاتی ہیں، اور ہم اس اصول کو 8 حروف پر لاگو کرتے ہیں جن کا مجموعہ ہے اجد قط بکت۔ تو یہ تمام آوازیں شدید ہیں۔ اس کو مزید بہتر سمجھنے کے لیے آئیے ان آوازوں میں سے ایک با کی آواز پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں بہ بہ، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں با کی آواز تب پیدا ہوتی ہے جب آپ ہونٹوں کے پیچھے کچھ ہوا جمع کر لیتے ہیں اور پھر اچانک ان ہونٹوں کو کھول کر ہوا کو خارج کرتے ہیں اور آواز پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور مثال حرف جیم کی آواز ہے، جس کی کہانی بھی بالکل یہی ہے۔ ہم کہتے ہیں اج اج اج، تو یہ ایک شدید آواز ہے، اسی لیے یہ کہنا غلط ہے، اج، کیونکہ اس طرح جیم اپنی ایک لازمی صفت کھو دیتی ہے، جس میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہوا کا رکنا یا خارج ہونا باقی نہیں رہتا، لہذا اس صفت کو نظر انداز کرنا جیم کو ایک الگ حرف میں بدل دیتا ہے۔ حروف کے اس سیٹ کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ قلقلہ کے تمام حروف قاف، طا، با، جیم اور دال شدہ کے حروف کے اندر ہی پائے جاتے ہیں۔ یہ دراصل اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ قلقلہ سرے سے وجود میں کیوں آتا ہے۔ دیکھیے کیسے۔ جب ہم قاف کا تلفظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن صرف پہلا کام کرتے ہیں یعنی صرف ہوا کو روک دیتے ہیں، تو یہ اس طرح سنائی دیتا ہے، اق اق، یعنی ہم نے اس ہوا کو نہیں چھوڑا جسے ہم نے جمع کیا تھا، یا دوسرے لفظوں میں قلقلہ کے بغیر آپ فوراً محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ سننے میں کتنا بے آرام لگتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ فرق کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی آواز ہے۔ تاہم اگر ہم ہوا کو چھوڑ دیں اور کہیں اق اق، تو اب اس آواز کا تلفظ کرنا زیادہ آرام دہ ہے، اور یہ فرق کرنا بھی واضح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب اپنے کلام میں ان حروف کے ساتھ قلقلہ کا استعمال کرتے تھے تاکہ انہیں ایک دوسرے سے ممتاز کر سکیں، اور کیونکہ انہیں اس طرح پڑھنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ باقی حروف کاف اور تا کو بھی ہوا کو چھوڑنے کی ایک شکل کی ضرورت ہوتی ہے جسے ہمز کہا جاتا ہے، جو کہ وہ صفت ہے جس کا احاطہ ہم نے پچھلے سبق میں کیا تھا۔ تو ہمز کے بغیر یہ 2 حروف سننے میں بہت ملتے جلتے لگیں گے، اک ات، لیکن ہمز کے ساتھ یہ ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتے ہیں اور ان کا تلفظ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اک
et, لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عربوں کے پاس ان حروف کے لیے قلقلہ تھا اور ان کے لیے ہمس، تو پھر ہمیں حمزہ کے لیے قلقلہ یا ہمس کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے اس کی بھی صفت تو وہی ہے، تو اس میں بھی ان دو میں سے ایک صفت ہونی چاہیے۔ ہم یأتی کو قلقلے کے ساتھ یا السماء کو ہمس کے ساتھ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ کیوں غلط ہے؟ دیکھیے، عرب حمزہ کے لیے قلقلہ یا ہمس استعمال نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس حمزہ کے بھاری پن سے مکمل طور پر بچنے کے دوسرے طریقے موجود تھے اگر وہ چاہتے، جیسے ابدال اور تسہیل کا طریقہ کار۔ مثال کے طور پر قریش کے لہجے میں حمزہ کا سرے سے تلفظ ہی نہیں کیا جاتا تھا، تو قرآن کریم ایسے لوگوں کے لیے اسی طرح نازل ہوا تھا، اور ہم یہ چیز یؤمنون کی بجائے یومنون یا یأتو کی بجائے یاتو جیسے الفاظ میں دیکھتے ہیں جہاں حمزہ نہیں پڑھا جاتا تھا، اور یقیناً جب قرآن کریم میں ایسا کیا جاتا ہے تو یہ تصادفی طور پر نہیں ہوتا۔ حمزہ کے بھاری پن سے بچنے کے لیے کچھ قوانین ہیں جن پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حمزہ پر قلقلہ کرنا کوئی باقاعدہ طریقہ نہیں ہے، اور قرآن کریم کو اس طرح نہیں پڑھا جانا چاہیے کیونکہ اسے اس طرح پڑھنے کے لیے نازل ہی نہیں کیا گیا۔ تو یہ 8 حروف شدید آوازیں یا شدہ کے حروف ہیں۔ تو شدہ کا الٹ کیا ہے؟ اس کا الٹ الرخاوہ یا الرخوہ ہے، جس کا عربی میں مطلب نرمی ہے، اور تجوید کی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے آواز کا جاری رہنا۔ اور یہاں مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ موزوں ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ عربی میں کچھ ایسی خصوصی آوازیں شامل ہیں جو اس نام کے تحت پوری طرح نہیں آتی، جو بنیادی طور پر اردو اور اس جیسی زبانوں کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن میں پھر بھی اسے آسانی کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ رخاوہ کی آوازیں مخرج پر ہوا کے بہاؤ کی جزوی رکاوٹ کی اجازت دے کر پیدا کی جاتی ہیں تاکہ ایک جاری رہنے والی آواز بن سکے۔ دوسرے لفظوں میں ہوا تب تک بہتی رہے گی جب تک آپ اس حرف کا تلفظ کر رہے ہیں، جیسے جب ہم کہتے ہیں اس، ہم نوٹس کرتے ہیں کہ زبان اوپر اٹھی ہوئی ہے، لیکن وہ کسی ایسی چیز کو نہیں چھو رہی جو ہوا کو بہنے سے روک دے۔ ہوا کو صرف ایک راستے کے ذریعے گزارا جاتا ہے جو جاری رہنے والی ایس کی آواز پیدا کرتا ہے۔ ہم یہ بھی نوٹس کرتے ہیں کہ جب ہم حرف ادا کرتے ہیں تو ہوا بہہ رہی ہوتی ہے، اور یہ بہت اہم ہے۔ یہ اصول شدہ کے 8 حروف کے علاوہ باقی تمام حروف پر لاگو ہوتا ہے، تو وہ حروف تہجی کے باقی 16 حروف ہیں، اور اسی طرح۔ اور اگر آپ توجہ دے رہے ہیں تو اب آپ کو نوٹ کرنا چاہیے کہ یہ 16 حروف اور وہ 8 حروف جن پر ہم نے ابھی بحث کی مل کر 24 حروف بنتے ہیں۔ تو حروف تہجی کے باقی 5 حروف کہاں ہیں؟ در حقیقت یہاں 5 باقی ماندہ حروف ہیں جو نہ تو شدہ سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ ہی رخاوہ سے۔ ہم ان حروف کو الحروف البینیہ یا درمیانی حروف کہتے ہیں۔ یہ شدہ اور رخاوہ کے درمیانی حروف ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مخرج شدہ کی طرح مکمل طور پر بند نہیں ہوتا اور نہ ہی رخاوہ کی طرح جزوی طور پر کھلا ہوتا ہے، بلکہ حروف بینیہ یا درمیانی حروف کا مخرج تقریباً مکمل طور پر بند ہوتا ہے، یعنی وہاں ایک بہت ہی تنگ فاصلہ یا ادائیگی کے اعضاء کے درمیان تقریباً ایک رابطہ ہوتا ہے، بالکل بغیر مکمل طور پر بند ہوئے یا ایک دوسرے پر بہت زیادہ دباؤ ڈالے۔ یہ ہوا کو کچھ باہر نکلنے کا موقع دیتا ہے اور آواز پیدا کرنے میں کچھ تسلسل برقرار رکھتا ہے۔ جو حروف اس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں وہ باقی ماندہ 5 حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے لن عمر۔ تو جب ہم کہتے ہیں ہم براہ راست محسوس کرتے ہیں کہ مخرج اتنا کھلا ہوا نہیں ہے جتنا کہ دوسری رخاوہ کی آوازوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ شدہ کے دوسرے حروف کی طرح مکمل طور پر بند بھی نہیں ہوتا۔
یہ ان کے کہیں درمیان ہے، اور اسی لیے یہ حرف بینیہ یا ایک درمیانی حرف ہے۔ یہ بات خاص طور پر حرف میم کی ادائیگی میں سمجھ آتی ہے۔ منہ مکمل طور پر بند ہوتا ہے، لیکن ہوا ناک سے باہر نکل جاتی ہے جو آواز کو پیدا کرتی ہے۔ تو صفات کا دوسرا جوڑا شدہ بمقابلہ رخاوہ یا رخوہ ہے۔ شدہ کے حروف ہیں اجدو، قطم، بکت، جو کہ شدید آوازیں ہیں جو پہلے ہوا کو روک کر اور پھر اچانک چھوڑ کر پیدا ہوتی ہیں، جبکہ رخاوہ کے حروف باقی ماندہ 16 حروف ہیں اور وہ مخرج سے ہوا کے ایک جاری بہاؤ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان حروف بینیہ ہیں جو کہ لن عمر کے حروف ہیں، اور یہ حروف تقریباً بند مخرج سے ہوا کے ایک مدھم سے بہاؤ کے گزرنے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ عربی میں قرآن پڑھنا اور سمجھنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا سفر یہیں سے شروع کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔